اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے مومنو مسلمانوں، تم نے یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی، اور یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو اللہ کی ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے، اور جو کوئی علم کے آ جانے کے بعد ان کی پیروی کرے گا تو قیامت والے دن ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اور جو تلاوت کی قرآن پاک کی تلاوت کو اس کے حق ادا کرتے ہیں، یعنی اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام مانتے ہیں، فرمایا یہی صحیح مومن اور مسلمان ہے، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ کل قیامت والے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ میں نے تمہیں نعمتوں سے بہت نوازا، اور میں نے تمہیں اس دور کے اندر تمام لوگوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اس دن کے آنے سے پہلے ڈر جاؤ جس دن نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ ہی کوئی سفارش تمہارے کام آئے گی، اور نہ ہی تم مدد کیے جاؤ گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا تو وہ ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ یہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ سے دعا کیجئے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کے اوپر پکے تھے، اللہ ہمیں بھی اسی طرح استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 57 ہے اور آیت نمبر 125 ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ یہ اللہ کا گھر بیت اللہ، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جو ہمارا قبلہ ہے، یہ ایک فطرتی بات ہے۔ جو بندہ بھی اس بیت اللہ سے ایک چکر لگا کے آ جاتا ہے، اس کا دل مزید اس کی طرف جھک جاتا ہے، اور بار بار اس کا دل کرتا ہے میں اس بیت اللہ کو دیکھوں اور اس کی زیارت کروں۔ یہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ لوگوں کے دل میں اس بیت اللہ کی طرف لگا دوں گا، اور یہ بیت اللہ امن کا گھر ہے، امن کا گہوارہ ہے۔ جو یہاں آ جاتا ہے وہ امن کے اندر آ جاتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس بیت اللہ کے متعلق بات کریں گے، مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا وَإِذْ اور جب جعلنا البیت، جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، مثابۃً، بار بار لوٹنے کی جگہ۔ اللہ اکبر، کوئی 10 دفعہ بھی ہو گیا آ گیا نا، اکتایا نہیں کہ بس یار اب نہیں جانا، جب بھی گیا ہے ایک نئی ہی تازگی اس کو ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع نصیب فرمائے۔ ہر سال اللہ رب العالمین حج کے اوپر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان خوش نصیبوں سے پوچھئے جو بار بار اس اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہاں جا نہیں سکتے تو موبائل کے اوپر ہی دیکھ کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھ کے اپنے دل کے ایمان کی تازگی کو بڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس بیت اللہ کو مثابۃً، بار بار لوٹنے والی جگہ بنا دیا ہے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 25 مرتبہ بار بار انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اس بیت اللہ کے اندر جاؤں، میں حج ادا کروں، میں اس بیت اللہ کے چکر لگاؤں، میں اس بیت اللہ کی زیارت کروں،
اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے نوافل ادا کروں، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز ادا کروں، جہاں ایک نماز پڑھنے کا میرے رب نے 1,00,000 نماز کا ثواب رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ نمازیں بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا مصابتن، یہ بار بار لوٹنے والی جگہ ہے، وَأَمْنَا، اور امن کی جگہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جب کوئی کسی کو قتل کر کے آ جاتا تھا، کوئی کسی سے لڑائی لڑ کے آ جاتا تھا، کوئی کسی کا نقصان کر کے آ جاتا تھا، تو جب یہ حرم کی 4 دیواری کے اندر داخل ہو جاتا تھا تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے نکلنے کا انتظار کیا جاتا تھا، جب تک یہ اس حرم سے نکلے گا نہیں اس کو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ امن کا گہوارہ ہے، امن والا گھر ہے، امن والی جگہ ہے۔ جو اس گھر کے اندر چلا جاتا ہے وہ امن کے اندر آ جاتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین ومن دخلہ آمنا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ امن کے اندر آ جاتا ہے۔ فرمایا واتخذوا، اور تم پکڑو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، جائے نماز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کے اوپر میری موافقت کرتے ہوئے رب نے اپنا قرآن ہمیشہ کے لیے نازل فرما دیا۔ کہتے میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف تھے، اور مقام ابراہیم، یہ جو پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے اس اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے، ان کے پاؤں کے نشانات، انگلیوں کے بھی اور پورے پاؤں کے نشانات دونوں اس کے اوپر لگ چکے تھے اور چھپ گئے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی بات ہو، یہ پتھر تو لگا ہوا ہے، کاش ہم اس کے سامنے بھی کھڑے ہو کے مقام ابراہیم کو سامنے رکھتے ہوئے رب کے سامنے 2 سجدے کر لیا کریں، یعنی نماز ادا کر لیا کریں۔ فرماتے ہیں ابھی یہ میری زبان سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا جو بھی عمرہ کرے گا 2 رکعت نفل ادا کرے گا تو پھر اس کا عمرہ قبول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جب 7 چکر لگائے جاتے ہیں نا بیت اللہ کے، 7 چکر لگانے کے بعد پھر مقام ابراہیم کو سامنے رکھتے ہوئے اور سامنے کعبۃ اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، جو یہ 2 رکعت ادا کرتا ہے اس کا طواف پھر قبول ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور ہر ایک کی نیت ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی کسی ذہن کا ہوتا ہے، کوئی کسی ذہن کا ہوتا ہے، تو ازواج مطہرات کو کہہ دیجئے کہ وہ جب باہر نکلیں یا کوئی کام کاج کے لیے آئیں تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے میری یہ بات کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے کہ وہ جب بھی باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں تیسری بات مجھے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے خفا ہو گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، تو میں ان کے پاس آیا، میں نے کہا یہ بات یاد رکھو، کوئی مسئلہ بنا مجھے پتہ چلا، اگر تم باز نہ آئی تو اللہ رب العالمین تم سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں عطا فرما دے گا۔ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ، سورۃ طلاق کی آیت نازل کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تمہیں ان سے کہیں بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لینا چاہیے، جائے نماز بنا لینا چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت، یہ حکم جاری کر دیا، فرمایا واتخذوا، اور تم پکڑو، من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو جائے نماز، یہاں 2 نفل ادا کرو۔ وعہدنا، اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا، یہ کہ وہ پاک کریں، بیتیا، میرے گھر کو،
میرے گھر کو ہر قسم کی غلاظت سے، گندگی سے میرے گھر کو پاک کر دیں، صاف کر دیں۔ یہ ظاہری جو گندگی ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی، اور دوسرا فرمایا اس لحاظ سے بھی کہ اس اللہ کے گھر کے اندر کوئی بت نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا گھر شرک سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ کن لوگوں کے لیے صاف کرنا ہے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محلوں کے اندر مسجد بنانے کا حکم دیا کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کرتے تھے کہ مسجدوں کو تم صاف بھی رکھو، ان کو خوشبودار رکھو۔ اور بعض مساجد ایسی ہیں کہ جب ان مساجد کے اندر داخل ہوا جاتا ہے تو ایسی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے گھر دیکھ لیجیے اور اللہ کے گھر مساجد دیکھ لیجیے، کتنا تضاد ہے، کتنا فرق ہے۔ اور الحمدللہ بعض مساجد ایسی ہیں کہ جب ان کے اندر آ کے بیٹھا جاتا ہے تو دل کو سکون مہیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے گھر ہے، ہمیں ان کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ شاید ہم سمجھتے ہو کہ یہ خادم رکھا ہے، جو اس مسجد کا خادم ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے، یا کسی مسجد کا بھی کوئی ملازم ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے اندر ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی، تو وہ رات کے وقت فوت ہو گئی۔ تو نبی اسلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے راتوں رات ہی اس کو دفنا دیا اور جنازہ پڑھا دیا۔ تو نبی اسلام نے فرمایا تمہیں مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوئے ہوئے تھے۔ تو نبی اسلام اس کی قبر پہ جا کے نبی اسلام نے اس کی مغفرت کی دعا کی تھی۔ تو یہ کوئی عام کام نہیں ہے، ہمیں اس کام کے اندر دلچسپی لینی چاہیے۔ یہ اللہ کے گھروں کو صاف رکھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے گھروں کو صاف رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، مکہ کو، آمناً، امن والا، اس گھر کو امن والا بنا دے، یہاں کوئی قتل و غارت نہ ہو، یہاں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جب سے میرے رب نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس حرم کو حرم حرمت والا بنا دیا ہے۔ یہاں کسی گھاس کو کاٹا نہیں جائے گا، کسی درخت کو کاٹا نہیں جائے گا، اور نہ ہی کسی شکار کو بگایا جائے گا، نہ ہی گری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی اعلان کرنا چاہیے تو اس صورت میں وہ اٹھا سکتا ہے، مگر نہ اپنے استعمال کے اندر لانا چاہتا ہے تو وہ نہ کرے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا مجھے بھی اللہ رب العالمین نے یہ تھوڑا سا ٹائم دیا ہے جس کے اندر غزوہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ فتح مکہ کا دن تھا، تو نبی اسلام نے مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، اس کے بعد یہ اسی طرح اس کی حرمت ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت پہلے بیان کی تھی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کوئی یہاں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ازہر گھاس، وہ بوٹی ہے، ہم اس کو بٹی کے اندر جلاتے بھی ہیں اور اپنی قبروں کے اندر بھی داخل کرتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ازہر گھاس تم کاٹ سکتے ہو کیونکہ یہ تم اپنے استعمال کے اندر لاتے ہو، اس کے علاوہ تم کسی درخت کو، کسی بوٹی کو کاٹ نہیں سکتے۔ یہ امن والا ہے، حرمت والا شہر ہے۔ اس لحاظ سے نبی اسلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یعنی اس شہر حرم کو، مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینہ کو، یہ جو اس کی باؤنڈری ہے، میں اس لحاظ سے اس کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح مکہ حرمت والا ہے اسی طرح مدینہ بھی حرمت والا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے حرمین شریفین دونوں حرمت والے شہر ہیں۔ فرمایا وَرْزُقْ أَهْلَهُ، اے اللہ رزق دے أَهْلَهُ، ان کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے۔ آپ دیکھ لیجئے وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہاں کوئی ایسا فصل والا معاملہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے ابراہیم علیہ السلام کی میرے رب نے دعا کو قبول کیا ہے، آپ کو دنیا کا ہر پھل اس مکہ شہر کے اندر ملے گا اور بہترین ملے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو رزق دے اور پھلوں کا رزق عطا فرما، من آمنا، جو کوئی ایمان لائے، منہم ان میں سے،
باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، قال اللہ کہتا ہے ومن کفر، یہ تو تم نے دعا کر دی کہ جو تیرے اوپر ایمان لے ان کو رزق عطا فرما، لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بات یاد رکھیے، قال اللہ فرماتا ہے ومن کفر، جس نے کفر کیا، فامتعه، پس ہم اس کو فائدہ دیں گے، قلیلا، تھوڑا سا، ہم اس کو تھوڑا سا فائدہ دیں گے، زندگی تو اس نے گزارنی ہے نا، ہم تھوڑا سا فائدہ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین سے بڑھ کے کوئی صبر کرنے والا نہیں، لوگ اس اللہ کی اولاد بناتے ہیں، وہ پھر بھی اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے اور عافیت والی زندگی بھی دیتا ہے، اللہ پھر بھی مال دے رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ کافروں کو اگر مال مل رہا ہے تو یہ دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا ہی ان کے لیے ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اس دنیا کا میسر نہ آنے دیتا۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی حقیر چیز ہے، بہت ہی حقیر چیز ہے۔ فرمایا جو کافر کفر کریں گے، کافر ہوں گے، میں ان کو فائدہ دوں گا تھوڑا سا، ثم اضطرہ، پھر میں ان کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کے لحاظ سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ میں ان کو پھر دنیا کے اندر تو عیش و عشرت کر لیں گے، لیکن کل قیامت والے دن پھر میں ان کو ہمیشہ رہنے والے عذاب کے اندر مبتلا کروں گا۔ وَإِذْ، اور جب يَرْفَعُ، بلند کر رہے تھے، ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو، من البیت، بیت اللہ کی، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا مل کے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیواروں کے اوپر پتھر لگا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ بھی کام یہی کر رہا ہے، بیٹا بھی یہی کام میں لگا ہوا ہے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو دونوں باپ بیٹا اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول کر لے تو ہم سے، انکا، بے شک، انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بھائیو عمل کر کے بس یہ نہیں کہا بس کر لیا، اب کوئی دعا نہیں، اب کوئی معاملہ نہیں، بڑے سے بڑا بھی عمل کریں تب بھی، چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں تب بھی اللہ سے یہ دعا ضرور کریں، اللہ یہ عمل تو کر لیا ہے، اگر تو قبول فرما لے گا تو فائدہ تب ہے، اگر تو قبول نہ کرے تو فائدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، بڑا عظیم کام کیا، بڑی نیکی والا کام کیا، لیکن یہ نہیں کہا اب میں نے نیکی کرنی بس ختم۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب کائنات یہ نیکی تو کر لی ہے، تیرا گھر تو بنا لیا ہے، لیکن اللہ اگر تو قبول کر لے تو تب ہی فائدہ ہے، اگر تو نے قبول نہ کیا تو اتنا بڑا عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں، صدقہ دیں تب بھی، نوافل ادا کریں تب بھی، فرائض ادا کریں تب بھی، قرآن پاک کی تلاوت کریں تب بھی، ذکر و اذکار کریں تب بھی، کوئی بھی نیکی کا کام کریں اس کے بعد یہ ضرور دعا پڑھا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ نیکی تو کر لی ہے، قبول تو فرمانے والا ہے، اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ جب ہم اس انداز کے اندر کہیں گے تو میرا رب ضرور ہماری نیکی کو قبول فرمائے گا۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس دعا کو یاد کرنا ہے، آسان سی دعا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو قبول کر، منا، ہم سے، انکا، بے شک، انت السمیع العلیم، تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ربنا، آخری بات، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا ہمیں، مسلمینی، فرما بردار، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، لکا، اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، امتن، ایک جماعت، مسلمتن لک، اپنی فرما بردار بنانا،
اللہ صرف ہمیں نیک نہ بنانا، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنانا. جس طرح اللہ رب العالمین دوسرے مقام میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو. تو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا. جس طرح تو نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ اسی طرح ہماری اولادوں کو بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ نیکی کرنے کی دعا، اولاد کے نیک ہونے کی دعا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، 3 عملوں کا ثواب اسے ہمیشہ ملتا رہتا ہے. فرمایا اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ کسی کو کوئی علم سکھا گیا، کوئی کام کر گیا، کوئی ایسا عمل کر کے گیا جس کی وجہ سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے اس کو اس کا بدلہ ملتا رہے گا. یا کوئی ایسا صدقہ کر گیا، کوئی ایسا نلکا لگوا گیا، کوئی پانی کا سلسلہ جاری کر گیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جب بھی اس کے حق میں دعا کرے گی اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے اللہ میرا یہ درجہ کس طرح بلند ہو گیا، میں تو فوت ہوا ہوں، میرا درجہ کس طرح بلند ہو گیا؟ تو اللہ اس کو جواب دیتے ہیں اور میرے بندے جو تو اپنی نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے آئے نا اس نے تیرے لیے دعا کی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میرے والدین کو بھی معاف فرما دے اور مومنوں کو بھی معاف فرما دے. تو اس لیے ہمیں اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے خود تو نیکی کر لی لیکن فرماتے ہیں اللہ میری اولاد کو بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. جس طرح تو نے مجھے توفیق دی میں تیرا فرما بردار بندہ بنا ہوں، اللہ میری اولاد کو بھی فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا اور سکھا ہمیں مناسکنا ہماری عبادت کرنے کا طریقہ، جو عبادت کرنے کا طریقہ اللہ ہمیں وہ بھی بتلا دے. کس طرح تو ہماری عبادت کو قبول کرے گا، کس طرح ہم کریں گے تو پھر تو ہماری دعا کو قبول کرے گا، عبادت کو قبول کرے گا. اللہ وہ طریقہ بھی ہمیں بتلا دے. اس چیز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہی طریقہ اعمال کی قبولیت کا ہے. اگر اس سے ہٹ کے عمل کریں گے تو ہمارا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ تو متوجہ ہو ہمارے اوپر، اِنَّكَ بے شک انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ گناہ گار تو بہت ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ اگر ہمارے ذمے کوئی کوتاہی ہے، کوئی گناہ ہے، اللہ اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا دونوں اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں. تو اس لیے بھائیو آج کے سبق کے اندر جو ہم نے مین بات پڑھی ہے، ہم نے اللہ کے گھروں کی صفائی رکھنی ہے، اللہ کے گھروں کو خوبصورت رکھنا ہے، مزین رکھنا ہے، خوشبودار رکھنا ہے. اور دوسری یہ بات پڑھی ہے جب ہم اپنے لیے دعا کریں اپنی اولاد کے لیے بھی ضرور دعا کریں. اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو ہمارے پیچھے دعا کرنے والی اولاد موجود ہوگی جب وہ ہمارے لیے دعا کرے گی. اللہ کا وَأَتُوبُ إِلَيْكَ